نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. محترم دوستو بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنے حکم سے بنایا ہے، اور اس پورے نظام کو اللہ ہی اپنے حکم سے چلا ہے. یہاں تک دوستو بزرگوں کی جو جسم، جو جان، جو اسباب، جو چیزیں، جو مکانات، جو حکومتیں ہمیں میسر ہیں، اس میں بھی ہمارا زور نہیں چلتا ہے، اس میں بھی ہمارا زور نہیں چلتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. یہ بات اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اللہ کی اطاعت پہ نہیں آ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے کرنے سے ہو رہی ہیں. جب تک دوستوں بزرگوں چیزوں یہ چیز ہمارے دل سے، ہماری زبان سے، جب تک ہم زبان سے اقرار نہیں کریں گے اس بات کا، تب تک دل سے بھی نہیں نکلے گی. اصل ہے ہمارے دل کا تسلیم کرنا، اصل ہے دل کا تسلیم کرنا. اب عبادت میں، اطاعت میں، سنتوں میں اس وقت تک نہیں آ سکتے ہیں جب تک ہمیں اس میں کامیابی نہ دکھنے لگے. اور کامیابی کب دیکھیں گی؟ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں گے. ہمیں حکم کیا ہے؟ کامیاب لوگوں کو دیکھنے کی. ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے کامیاب لوگوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں. ہمارے کامیاب لوگ کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں. کون ہے ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں. اللہ نے ان کی کامیابی، ان کی زندگی میں کامیابی رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اللہ کا حکم ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو ہم جب اللہ کے حکموں میں اگر اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کی زندگی دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھنا پڑے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کی زندگی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اللہ کا حکم ہے. اور ہم اگر اس سے ہٹے رہیں گے نا دوستوں بزرگوں، اگر ہم اس سے ہٹے رہیں گے تو ہماری زندگی جو ہے دوستوں بزرگوں، غیروں کی زندگی اور ہماری زندگی ایک ہی زندگی ہے. ہماری زندگی اور غیروں کی، غیروی زندگی جی رہے ہیں. کام والی، کاروبار والی، مکان والی، دکان والی، بیوی بچوں والی زندگی. ہاں، کام، کاروبار، بیوی بچوں والی زندگی ہمارے غیروی جی رہے ہیں. اس میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، اور ہم بھی اسی میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں. وہ بھی بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی دکان، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے کھیتی بزنس تیار کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. ہم بھی اس میں کھپا رہے ہیں. ہم نے آخرت کو اپنی منزل نہیں بنائی دوستوں چیزوں، ہم نے آخرت کو اپنی منزل نہیں بنائی ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں، ہمارے کلچر میں اور غیروں کے کلچر میں فرق باقی نہیں رہا. ہمارے کلچر میں اور غیروں کے کلچر میں فرق. جبکہ دوستوں بزرگوں، اسلام اللہ کا حکم ہے، اور اسلام کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے. اللہ کی
پسندیدہ زندگی. یہ تو پاکی کا مذہب, یہ تو پاکی کا مذہب, یہ تو عدل اور انصاف کا مذہب ہے, یہ تو عدل اور انصاف کا مذہب ہے. یہ ستانے والا مذہب نہیں, یہ نقصان پہنچانے والا مذہب نہیں, یہ مظلوموں کو قتل کرنے والا مذہب نہیں, مظلوموں کو دبانے والا مذہب نہیں. ہاں, یہ عدل اور انصاف والا مذہب, یہ عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. پورے اسلام میں آنا مطلب عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. یہ امن کا مذہب نہیں ہے, یہ ڈسپلن کا مذہب ہے. کیا کا مذہب بھائی؟ ڈسپلن کا مذہب ہے. یہ امن کا مذہب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ڈسپلن کا مذہب. جب ڈسپلن آئے گا پھر عدل انصاف اور امن آئے گا. پھر عدل. اس سے زیادہ پاک مذہب کیا ہوگا کہ 7 سال کی بیٹی اور بیٹا آپ کا ہو گیا تو دونوں کی بستر الگ کر دو, سگے بھائی رہے گا. اس سے پاک مذہب ہوگا. بھائی بہن بس کا بستر الگ نہیں کر دو, بھائی بھائی کا بستر الگ کر دو, بہن بہن کا بستر الگ کر دو. سوچو اس سے پاک مذہب کوئی ہوگا؟ بھائی بہن کا بستر کیا کر دو؟ الگ کر دو. کیوں؟ کہ شیطان مردود ان کے دلوں میں مکر کے ذریعے سے ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ کر دے کہ کوئی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. اتنا پاک مذہب. ہاں, بیوی اور میاں کی ملاقات کو بڑے پردے میں کرو. اس سے پاک مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک مذہب. سگی چچیری بہن سے پردہ کرو, سگی چچیری بہن سے پردہ کرو. اس سے پاک مذہب ہو سکتا ہے؟ اس مذہب میں ناپاکی کو پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام میں. دوستوں بزرگوں, اصل میں ہم مار کہاں کھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کر دیا, گندا کر دیا. اپنے معاشرے کو گندا کر دیا. اور معاشرے کو گندا کس نے کیا؟ گھر کے جوابدار گارجین نے, گھر کے ذمہ داروں نے, گھر کے ذمہ داروں نے, گھر کے ذمہ داروں نے. ہم نے دین کو نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, کچھ حد تک جمعہ پڑھ لینا, 5 ٹائم کی نماز میں بھی جمعہ پڑھ لینا, داڑھی ٹوپی رکھ لینا. دوستوں عزیز بزرگوں, معاشرے کی گندگی سب سے پہلے صاف کرنا پڑے گا. اگر کوئی اسلام کو گالی نہیں دے رہا, اسلام کو اگر گالی پڑ رہی ہے نا تو مسلمانوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے, ہمارے اور آپ کی وجہ سے پڑ رہی ہے. 10-20 لڑکے بھوپال سے, 10-20 لڑکے رتلام سے اور فلاں جگہ سے, فلاں جگہ سے گرفتار ہونے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر کی گندگی کو صاف نہیں کیا, ہم نے اپنے گھر میں محنت نہیں کری, اپنے اولاد کی مینٹیلیٹی کو صحیح نہیں کیا. اور اگلے تو ہمارے دشمن ہیں, وہ جال پھینک رہے ہیں تمہیں پھنسانے کے لیے. اس میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ ایشو ہے. جمعے کا جو دن ہوتا ہے اسی پہ بات کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ ہم اس پر بات کریں, ہم اس کے اہل نہیں. وہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ایک بہروپیہ تھا, بہروپیہ وہ پیر کے کپڑے پہنے ہوئے, بھیس بنائے ہوئے, اور ایک راستے سے گزر رہا تھا. تو پیر کا بیٹا جو ہے اوپر کبوتر کھلا رہا تھا, کبوتر بازی کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بہروپیہ جا رہا, پیر صاحب اس کے والد پیر تھے, پیر کے کپڑے پہنے ہوئے اور ویسی شکل بنائے ہوئے بہروپیہ جا رہا ہے. اس نے کہا ارے اوہو یہ بہروپیہ کب سے پیر بننے لگے؟ تو اس نے کہا جب سے پیر زیادہ جو ہے کبوتر اڑانے لگے, کبوتر بازی کرنے لگے. دوستوں یہ جو بزرگوں, ہاں یہ جگہ اسی لیے ہم جیسے بہروپیوں کو مل گئی. ہم کو اپنے معاشرے کی گندگی کیسے صاف ہوگی دوستوں جی؟ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں,
وہ فون کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، کن سے باتیں کر رہے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے بزی رہ رہے ہیں اور کام کچھ نہیں کر رہے ہیں، راستے کھا رہے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ غیر محرم عورتوں سے، لڑکیوں سے بات کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیا یہ بھی زنا ہے؟ یہ بھی کیا بھائی؟ یہ بھی زنا ہے۔ ہم نے ہر طرح کی بات گھر میں کری، ہم اپنے بچوں کو بڑا سمجھتے ہی نہیں، ان کو سوچتے ہیں پیروں میں کھڑا ہو جاوے، اس کی عمر بھی ہے کیا؟ بھائی شادی کی عمر ہوگی، شادی کر دو۔ وہ جتنے گناہ کریں گے سب میں اس کے باپ کی پٹائی ہوگی۔ بے دینی کے عالم میں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا ہے، فون پہ پورا دن لگا ہوا ہے، رات میں 12 بجے رات تک فون چلا رہا ہے، بیٹی بھی چلا رہی ہے، بیٹا بھی چلا رہا ہے، باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، ابا کو اس کی فکر۔ بھائی وہ جتنی دیر فون چلا رہا تھا، اگر باپ گھر میں سختی کرتا تو وہ قرآن پڑھتا، وہ ذکر کا اہتمام کرتا، گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہوتا۔ وہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی کتنی محبت ہے ہم کو۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا داڑھی رکھ لے، تو داڑھی کیوں بنوا کے آ گیا؟ تیری داڑھی نکل آئی ہے تو اس کو بنا کے کیوں آ گیا؟ کبھی بولا ہم نے اپنے بیٹے سے؟ اس کے لباس کے اوپر ہم نے کبھی بات کری کیا؟ وہ بال جھبرے رکھ لے رہے ہیں، اس کا رنگ لگا کے آ جا رہا ہے، وہ کیسے بھی پوری زندگی گزار رہا ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ اس کے والدین کا کام تھا، وہ گھر کے ذمہ دار کا کام تھا، گارجین کا کام تھا کہ اپنے بچے کی نگرانی کرتا۔ ہمارے عمر پرانی گاؤں میں، چھوٹا سا گاؤں ہے کٹنی ضلع میں، آپ جا کے دیکھ کے آ جاؤ، ایک بیٹی اگر کوئی مل جائے 18 سال کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، آپ بتاؤ آ کے دیکھ کے مجھے۔ 21 سال کا کوئی لڑکا دیکھ کے بتا دو مجھے جس کی شادی نہیں ہوئی ہو۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی وہ گاؤں ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں، سنت بدل گئی شہر میں آ کے، اللہ کا حکم بدل گیا شہر میں آ کے، بچے یہاں جلدی بالغ نہیں ہو رہے کیونکہ شہر میں ہیں، کیا بدل گیا؟ کون فکر کرے گا اس کی؟ وقت رہتے بچہ جوان ہو گیا، نکاح کرو اس کی، شادی کرو اس کی، وہ کسی جرم میں، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو پائے، یہ کون کرے گا؟ یہ والدین کریں گے۔ بیٹیوں پر رشتہ لگاؤ، ایک بھی لڑکی وہاں پہ ہمارے یہاں باقی نہیں، 18 سال کی ہوئی، 19 سال کی نکاح کر دیتے، 21 سال 22 سال کا لڑکا ہوا شادی ہو۔ یہ معاشرے کو صحیح کرنے کی محنت ہے، اور ہر ساتھی اس چیز کی فکر کرے۔ جو نوجوان اب پھنس رہے ہیں نا، لوگوں نے ٹیم بنا رکھی ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے گھر میں جو ہے جال پھینک کے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے مائل کر کے، اور اس کو پھر پھنسا کے اور جیل میں بند کرنے لے جا کے۔ اور پھنس کیوں رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ بات کرنے کو کیا سمجھتا ہے؟ کوئی بھی انجان آدمی، کوئی آج کیا معلوم کس کی ڈی پی لگی ہے، کیسی فوٹو ہے، کون سی عورت ہے، کون سی خواہشہ عورت ہے، کون سی چیز میں پھنسا گئی، کون سے جال میں پھنس جائیں گے، نہیں معلوم۔ گھنٹوں 2 گھنٹے رات بھر کالنگ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرمائے کسی کے ساتھ کسی کی شادی طے ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اس سے بات کرنا بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بھی بات کرنا حرام ہے، اس کو بھی گناہ سمجھا جائے۔ اس کے گھروں میں مذاکرے ہو، بات ہو، اولاد کے فون اپنے پاس رکھو، لڑکیوں کے فون رات میں اپنے پاس رکھ کے سو، دیکھو کس کے فون میں میسج آ رہے ہیں۔ یہ سب گھر کے والدین کا کام ہے۔ لڑکے کا بھی فون تمہارے پاس ہو، بیٹیوں کی فون، رات ہو گئی، سو بیٹا چلو، عشاء پڑھ لی، چلو لاؤ فون دو، کر کے دیکھو۔ بیان سے کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی آ گیا بیٹھ گیا جمعے میں اور جمعرات میں، یہ تو کرنا ہم کو پڑے گا نا بھائی، کون کرے گا؟ ہماری بیٹیاں جو ہے بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے گئی، ہزاروں بیٹیاں مرتد ہو گئی وہاں جا کے، اتنی ابھی کاغذات کی حضرت نظام الدین میں آئی، ہزاروں بیٹیاں دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، مرتد ہو گئی، وہیں رہ گئی، وہ واپس نہیں آئی اپنے ملک۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں ایسا ہو رہا ہے، کیسے رکے گی؟ پھر ہم دعوت کے کام کرنے والے ساتھی، دعوت کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ساتھی، اپنے آپ کو دین کی محنت میں جڑا ہوا سمجھنے والے ساتھی، ہم جمعے کی نماز میں بھی آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟
5 منٹ پہلے کیسے اصلاح ہوگی بھائی دوستوں بزرگوں؟ اسرائیل سے یہود اور نصارہ ایسی برگر پوسٹیں ڈالتے ہیں الٹی سیدھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان اس کو جواب دینے کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اس کو جواب دے رہا ہوں، میں اس سے لڑ رہا ہوں. مسجد میں نہیں آ رہا ہے وہ، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے وہ، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے وہ، داڑھی نہیں اس کی، کپڑے نہیں، لباس کی سنت نہیں اس کے اندر، بات کرنے کا شعور نہیں ہے، چائے کے ٹپرے میں چلے جاتا ہوں. مسلمان لڑکے گالی دے کر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ماں بہن کی گالیاں دے دیں گے، اور وہاں پر 50 غیر مسلم بھی ہیں، وہ کھڑے ہو کے چائے پی رہے، چسکی لے رہے، دیکھ رہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نوجوان، یہ نسلیں ہیں ان کی، یہ دین کو بچانے والی نسل ہے، یہ اسلام کے لیے جنگ لڑنے والی نسل ہے. کیا کر رہی ہیں؟ چائے کی چسکیاں لے رہی ہیں، آپس میں ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں. ساری چائے کی دکان میں آپ کھڑے ہو کے دیکھو، بدتمیزی والی باتیں ہو رہی ہیں، عورتوں لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. کون کرے گا بھائی اس پر کام؟ کون کرے گا؟ کیسے اندر کہاں مر گئے زمین؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی قسمیں کھانے والے ہیں، ہم سنتوں کی دعوت دینے والے ہیں، سنتوں کے اہتمام کی دعوت دینے والے ہیں. ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے. پچھلے ہفتے 2-3 ہفتے پہلے میری بات ہوئی، وہ پوری مکمل نہیں ہو پائی. اللہ کے رسول جو ہماری جو شفاعت کریں گے کس بیس پر کریں گے؟ ان کی محبت، ان کی سنتوں کو گلے لگانا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو پورا ادا کرنا پڑے گا، اپنے معاشرے کی گندگی کو نکالنا پڑے گا، ہمارے لین دین کو، ہمارے کام کاروبار کو پاک صاف بنانا پڑے گا. منہ سے یہ گالیاں سمجھ رہے ہیں نا، اس کو نکالنا پڑے گا. ہاں، جو گالیاں نکال رہے ہیں نا، یہ گالیوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکالنا بند کرنا پڑے گا. جو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، گالیاں ہو رہی ہیں، پورا معاشرہ ہم نے اپنا خراب کر لیا. اب لوگ ہمیں برا نہیں کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ اب لوگ کس کو گالی دیں گے؟ قسم خدا کی مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو گالیاں پڑتی ہیں. وہ مسلمان کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، جبکہ اسلام اللہ کا حکم اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ اس کی بھلی بھلی باتیں سننا پسند کریں گے، لوگ اپنے ایمان کو، اپنے دین میں قوت پیدا کرنے کے لیے لوگ اس کے پاس جائیں گے اور بیٹھیں گے، قوت پیدا کرنے کے لیے. بے نمازی وہ بھی ہے، سامنے 5 دکان والے سارے بے نمازی، اور ہم 5 دکان والے ہم بھی جو ہے کام کاروبار کر رہے ہیں. نماز کے ٹائم پہ ہمارے کاروبار بند نہیں ہو رہے، نماز کے ٹائم پہ ہماری شکل نہیں گر رہی، نماز کے ٹائم پہ ہم یہ بات کی دعوت ہو کہ ظہر کی اذان اتنے بجے ہوتی ہے، اتنے بجے صاحب کام نہیں کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے چلے گئے، اب نہیں آئیں گے. جہاں نماز جماعت قائم ہو سکتی ہے، ایسے کمرے بنائے جائیں، ٹیلے بنائے جائیں جہاں پر نماز قائم کی جائے جماعت کے ساتھ، دل کے جوڑ کے لیے ہے. جماعت کیا؟ دلوں کے جوڑ کے لیے ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. بھائی وقت ہو جاؤ، اشارہ کر دینا کو. جمعہ کے دن کیوں اکٹھا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ جمعہ کے دن اکٹھا اس لیے کیا کہ جمعے کی نماز میں ایک ساتھ نماز پڑھ کے جب باہر نکلو تمہاری طاقت دکھے. کیا دکھے؟ تمہاری طاقت دکھے، تم متحد ہو. اس چیز کا مظاہرہ کریں، لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ متحد ہے. ہفتے کے اللہ کے سامنے جھک کے، اللہ کے سامنے جھک کے اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں. یا اللہ، میں ہفتے بھر نہیں آ پایا، میں کام کاروبار میں رہا، میں جہاں رہا وہاں نمازیں پڑھ لی. یا اللہ، آج ہفتے کا دن ہے، یا اللہ آج میں سب کے ساتھ ہوں اور سب کے ساتھ تیرے سامنے سجدے میں گر کے، اور اللہ تیرے سے معافی چاہتا ہوں، اور ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے سے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہم سے دین کی محنت اور دین کا کام لے لے، اور جہاں ضرورت ہو دوستوں وہاں اپنے آپ کو خرچ کرنے کی، اپنے آپ کو مال دولت کا اپنے آپ کو خرچ کرنے کی بھی ہمت رکھیں. ہاں،
اپنے آپ کو لگانے کی ہمت اور جذبہ اندر پیدا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے نہ ہم متاثر ہوتے ہیں نہ جھکتے ہیں اس کے سامنے. اور محمد رسول اللہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہماری بدنی بھی جو دکھ رہی ہے، ہم اندر سے بھی محمد رسول اللہ ہو، باہر سے بھی محمد رسول اللہ ہو، ہمارے اخلاق بھی محمد رسول اللہ والے ہو، ہمارا لباس بھی محمد رسول اللہ والا ہو، ہمارا چہرہ بھی محمد رسول اللہ والا ہو. ہاں، اندر اور باہر دونوں. ابھی ہم نماز پڑھ کے گئے، کسی ٹکرے میں گالی پکڑنا شروع. ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ ملے. ہاں، اور اپنے گھروں میں اتنا تو کرو دوستوں بزرگوں، یہ وقت بہت خطرناک ہے، بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے ایک ایک کمنٹس، ہمارے ایک ایک پوسٹ میسج، اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو ویڈیو کال سے کرو، جو واٹس ایپ کال کرو، سارے کال تمہارے سنے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ بات بالکل سمجھ لو. ایک تصویر آپ نے موبائل میں کھینچی، جب تک موبائل کو توڑ کے پھینک دو، آپ نہیں مٹنے والی، قیامت تک نہیں مٹے گی تمہاری. ان سے نہ ڈرو، اللہ سے تو ڈرو. یہ نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کریں. ہاں، یہ خواصت جو ہے ہماری پوری قوم کو لے لی ہوئی. کرتے ہیں تو انشاءاللہ بند کرو گے، اس کی محنت کرو گے، نوجوانوں کو سمجھاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.